ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقال اللہ عز وجل واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز سامعین، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے، پہلا پارہ ہے اور اس کا 5واں رکوع ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تنبیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے انسان، اے مسلمان، آج جس کے لیے تو زندگی گزار رہا ہے، بسر کر رہا ہے، اپنے شب و روز لگا رہا ہے، یہ دنیا میں تو تیرے حامی و ناصر ہو سکتے ہیں، تیرے مددگار ہو سکتے ہیں، تجھے کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، لیکن واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو بس اس دن سے ڈر جا جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کو فائدہ نہیں دے سکے گا، کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس سے سفارش۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ الکہف ہے، 15واں پارہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا اے انسان، اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے، اے اسلام کو، دین کو ماننے والے، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے تیرے اعمال ہیں، یعنی کہ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اے انسان، تو اس مال اور اولاد کو یہ دنیا نہ سمجھ لینا، ذرا پیچھے نظر دہرا، پیچھے مڑ کے دیکھ، تیرے باء اجداد، تیرا کنبہ قبیلہ جو کبھی اس دنیا کی زینت ہوا کرتا تھا، آج وہ سپرد خاک ہو چکا ہے، وہ زمین کے سپرد کر دیا گیا ہوا ہے۔ اور اے انسان، یہ مال اور اولاد جس کے لیے تو زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والے تیرے اعمال ہیں، اور تیرا رب فرماتا ہے کہ میری بات کو سن لے، دھیان سے سن لے۔ آج تو جس اولاد کے لیے، جس مال کے لیے، جس بھائی اور بہن، ماں اور باپ کے لیے اپنی زندگی کو ترک کر رہا ہے، گزار رہا ہے، اپنے شب و روز لگا رہا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈر جا جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کا حامی و ناصر نہیں ہوگا۔
میرے محترم بھائیو، واتقوا یوما لا تجزی، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، معاشر میدان ہے، حشر ہے۔ وہاں پر ہر انسان ربی نفسی ربی نفسی کہتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ انسان اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اولاد کا، اپنے مال کا، اپنے گھر بار کا، سب کا جواب دہ ہوگا۔ ایک انسان ہے جس کا گھر ہے، اس کی اہلیہ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا مال و متاع ہے، ان سب کا ایک انسان نے جواب دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ میرے محترم بھائیو، مختصر بات یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، بہت ہی عظیم عظمت والا دن ہے۔ میرے بہت سارے نوجوان بھائی ساتھی کبھی اس چوک پہ، کبھی اس چوک پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں وقت گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جمعہ نہیں پڑھتے۔ یا دکانیں کھلی رکھتے ہیں، یا اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہتے ہیں، لیکن جمعہ ادا نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایک مسلمان پہ جمعے کا پڑھنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھتا تو وہ رب کا نافرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اعراض کر رہے ہیں، اپنی منمانی اور مرضی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان کلمہ پڑھنے والا جان بوجھ کر ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے، فرمایا صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کوئی قرآن اور حدیث کی، اللہ کی بات اثر نہیں کرتی۔ ذرا غور کریں کہ جس کے دل کے اوپر اللہ کی بات اثر نہیں کر رہی، اس کے اوپر انسان کی بات کیسے اثر کرے گی؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم تو انسان ہیں۔ میں جب انسان رحمان کی بات نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانتا، تو اس کے دل کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اوپر رحمان کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو ذرا غور کریں، یہ جو میری مائیں اور بہنیں، بھائی، بزرگ، ساتھی تنگ ہیں اور پریشان حال ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سنتی، اور میرے محترم بھائیو، آپ نے سننے کے لیے تیار ہی نہیں کیا، آپ نے ان کی ایسی زندگی بنائی ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی بات اثر نہیں کر رہی، رحمان کی بات اثر نہیں کر رہی، تو انسان کی بات کیسے اثر کرے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے دل کو سیاہ کر دیا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اس کے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ کی بات اثر نہیں کر رہی تو والدین کی بات اثر کیسے کرے گی؟ تو یہ تب ہوتا ہے جب والدین اپنے بچوں سے اپنے کام تو نکلواتے ہیں، اپنے کام تو کرواتے ہیں، لیکن رحمان کا کام نہیں کرواتے، اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرواتے۔ پنجگانہ نماز نہیں ان سے کہا جاتا کہ پڑھو، جمعہ نہیں کہا جاتا کہ پڑھو۔ کیا کبھی ہم نے گھر میں مجلس کی ہے؟ گھر میں کوئی پروگرام بنایا ہے؟
اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اہلیہ کو بٹھا کے سمجھایا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور ہمارے لیے عمل کرنے والی کتاب ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بیٹھک میں، کمرے میں، گھر میں بیٹھ کے، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی اہلیہ اور بچوں میں بیٹھ کے کبھی اس بات کی نصیحت تبلیغ کی ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کبھی یہ نصیحت کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں؟ اگر تو کرتے ہیں تو پھر ہم خوش نصیب انسان ہیں، اور ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ہمارے رب کی ہمارے اوپر رحمت اور شفقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، میں اپنے محسن بندوں پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس میں سب سے پہلے والدین قصوروار ہیں۔ اگر اولاد بات نہیں مان رہی تو والدین قصوروار ہیں، والدین گناہ گار ہیں اولاد کے، کہ انہوں نے اولاد کی ایسی تربیت ہی نہیں کی کہ پہلے وہ رحمان کی بات کو مانے، اللہ کی بات کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے، اور اس کے بعد پھر ہماری بات کو سنیں۔ ہم نے تو صرف اپنی سنانے کی کوشش کی ہے اور اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے۔ یہ جمعہ نہیں پڑھتا، یہ فرائض ادا نہیں کرتا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو پھر ہماری بات کیسے سنتا؟ تو اگر میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم چاہتے ہیں، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات کو سنے، تو ان کو پنجگانہ نماز کا اہتمام کرنے کا کہو۔ اگر بیٹے ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، تو ان سے کہیں کہ جمعہ ادا کریں اور ٹائم پہ مسجد میں پہنچیں۔ اگر والدین نہیں کہتے تو سمجھ لیں کہ وہ اولاد آپ کی کبھی نہیں سنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج جس کام کے لیے، جس دنیا کے لیے تم یہ سب کچھ چھڑوا رہے ہو نا، جمعہ نہیں پڑھا رہے، نماز نہیں پڑھا رہے، نہیں کہہ رہے، تو پھر وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں بٹائے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اس دن سے ڈر جاؤ۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری گزارش ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، بہت ہی عظیم دن ہے، اپنے بچوں سے کہیں کہ وقت پہ نہائیں، کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما پہنیں اور مسجد کے اندر آ کے جمعہ ادا کریں، تاکہ آپ کی اولاد کو بھی پتہ چل سکے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔